أَفَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ أَن يَخْسِفَ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ۔ تو کیا جو لوگ تمہارے خلاف برائیوں کے منصوبے کرتے چلے آئے ہیں اس بات سے نہ ڈر ہو گئے ہیں کہ اللہ انہیں اس ملک میں ہی ذلیل کر دے، یا وہ عذاب جس کا آنا وہ جانتے بھی نہ ہوں ان پر آ جائے؟ أَوْ يَأْخُذَهُمْ فِي تَقَلُّبِهِمْ فَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ، یا ایسا ہو کہ وہ ان کے چلتے پھرتے میں ان پر گرفت کرے، سو وہ اللہ کو ہرگز عاجز کرنے والے نہیں ہوں گے۔ أَوْ يَأْخُذَهُمْ عَلَىٰ تَخَوُّفٍ فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ، یا وہ انہیں آہستہ آہستہ گھٹا کر گرفت میں لے لے، وہ بہرحال ان کا مواخذہ کرے گا، کیونکہ تمہارا رب مومنوں پر بڑا ہی شفقت کرنے والا، بار بار رحم کرنے والا ہے۔ أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَىٰ مَا خَلَقَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ يَتَفَيَّأُ ظِلَالُهُ عَنِ الْيَمِينِ وَالشَّمَائِلِ سُجَّدًا لِّلَّهِ وَهُمْ دَاخِرُونَ۔ کیا انہوں نے اللہ کی مخلوقات میں سے کسی چیز پر بھی غور نہیں کیا اور نہیں دیکھا کہ اس کے سائے بھی دائیں جانب اور بائیں اطراف سے اللہ کے قانون کی فرما برداری کرتے ہوئے ڈھل رہے ہیں اور عاجزی کرنے والے ہیں؟ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِن دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ۔ اور آسمانوں اور زمین میں جو بھی چلنے والا جاندار ہے اور سب ملائکہ اللہ ہی کی فرما برداری کرتے ہیں اور وہ تکبر نہیں کرتے۔ يَخَافُونَ رَبَّهُم مِّن فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ۔ وہ اپنے رب کی حکم عدولی سے جو ان پر غالب ہے ڈرتے رہتے ہیں، اور جس بات کا انہیں حکم دیا جاتا ہے وہی بجا لاتے ہیں۔ سجدہ تلاوت۔ وَقَالَ اللَّهُ لَا تَتَّخِذُوا إِلَٰهَيْنِ اثْنَيْنِ إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ۔ اور اللہ نے حکم دیا ہے تو معبود بھی نہ بناؤ، وہ بس اکیلا ہی معبود ہے، سو مجھ ہی سے مرعوب رہو۔ پھر تم سے کہتا ہوں مجھ ہی سے مرعوب رہو۔ وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ۔ اور جو کچھ بھی آسمانوں اور زمین میں ہے اسی خدائے برتر کا ہے اور صرف اس کی فرما برداری لازم ہے، تو کیا تم اللہ کے علاوہ غیروں کو اپنا بچاؤ کا ذریعہ بناؤ گے؟ وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ۔ اور جو نعمت بھی تمہارے شامل حال ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے آئی ہے، اور جب تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اس وقت بھی تم اسی کی طرف فریاد لے کر جاتے ہو۔ ثُمَّ إِذَا كَشَفَ الضُّرَّ عَنكُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنكُم بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ۔
پھر جب ایسا ہوتا ہے کہ وہ تکلیف تم سے دور کر دیتا ہے تو دیکھو تم میں سے کچھ لوگ اپنے رب کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہرانے لگتے ہیں، لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جو کچھ ہم نے انہیں عطا کیا ہوتا ہے وہ اس کی ناقدری کرتے ہیں، سو چند روزہ فائدہ اٹھا لو، پھر جلد ہی کفران نعمت کا بد انجام تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَاهُمْ تَاللَّهِ لَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَفْتَرُونَ۔ اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس کا ایک حصہ وہ ان معبودان باطلہ کے لیے مخصوص کر دیتے ہیں جن کی حقیقت کا خود انہیں علم نہیں۔ اللہ کی قسم تمہارے افطراء کی تم سے ضرور ہی باز پرس ہوگی۔ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ۔ اور اللہ کے لیے بیٹیاں تجویز کرتے ہیں، وہ اس سے پاک ہے، اور اپنے لیے وہ جس کی انہیں خود خواہش ہے، یعنی بیٹے۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ۔ اور جب ان میں سے کسی کو بیٹی پیدا ہونے کی خبر دی جائے تو اس کے چہرے پر غم و اندوہ چھا جاتا ہے اور وہ غم و غصہ سے بھرا ہوا ہوتا ہے۔ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِن سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ۔ جو خبر اسے دی گئی ہے اس کی مذمومہ برائی کی وجہ سے شرم کے مارے وہ لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے اور سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ آیا اسے رسوائی کے لیے زندہ رہنے دے یا اسے کہیں لے جا کر مٹی میں گاڑ دے۔ دیکھو ہر رنگ میں ان کا فیصلہ بہت ہی برا ہے۔ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مَثَلُ السَّوْءِ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کی حالت بری ہے، اور ہر اعتبار سے صرف اللہ ہی کی صفت بلند ہے، اس کی نہ بیٹیاں ہیں نہ بیٹے، وہی سب پر غالب ہے، بڑی حکمت والا ہے۔ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِم مَّا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ وَلَكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ اور اگر ایسا ہوتا کہ اللہ لوگوں کو ان کے ارتکاب ظلم و شرک پر فوراً ہی پکڑ لیا کرتا تو اس زمین پر کسی ظالم و مشرک چلنے والے جاندار کو زندہ نہ چھوڑتا، مگر اس کا طریق یہ ہے کہ وہ انہیں ایک معین وقت تک مہلت دیتا چلا جاتا ہے، پھر جب ان کی سزا کا وقت آ جاتا ہے تو وہ نہ تو ایک گھڑی پیچھے رہ کر اس سے بچ سکتے ہیں اور نہ اس سے آگے نکل کر محفوظ رہ سکتے ہیں۔ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَىٰ
لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون۔ اور اللہ کے متعلق وہ ایسی باتیں تجویز کرتے ہیں جو انہیں خود اپنے لیے ناپسند ہیں۔ ان کی زبانیں جھوٹ کہتی ہیں کہ ان کے لیے آخرت میں بھلائی ہی بھلائی ہے۔ یہ بات اٹل ہے کہ ان کے لیے آگ کا عذاب مقدر ہے اور وہ اس میں سب سے آگے بھیجے جانے والے ہیں۔ تاللہ لقد ارسلنا الى امم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم۔ اللہ گواہ ہے، تم سے پہلے ہم نے تمام قوموں کی طرف رسول بھیجے تھے، پھر ایسا ہوا کہ شیطان نے ان کے بد اعمال انہیں مزین کر کے دکھائے، اور وہی آج ان منکروں کا دوست بنا ہوا ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب مقدر ہے۔ وما انزلنا عليك الكتاب الا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون۔ اور ہم نے یہ کامل کتاب تم پر صرف اس لیے نازل کی ہے تاکہ جس بات کے متعلق انہوں نے باہم اختلاف پیدا کر رکھا ہے اس کی حقیقت ان پر کھول دے، اور جو اس پر ایمان لائیں ان کے لیے موجب ہدایت و رحمت ہو۔ واللہ انزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون۔ اور اللہ ہی نے بادل سے پانی برسایا ہے اور اس کے ذریعے تمام زمین اس کے پزمردہ ہو چکنے کے بعد سرسبز و شاداب کی ہے، اس میں ان لوگوں کے لیے جو حق بات سنتے ہیں یقیناً نشان ہے۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَّبَنًا خَالِصًا نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين۔ اور در حقیقت تمہارے لیے چوپایوں میں بھی جہالت سے علم کی طرف عبور کرنے کا سامان موجود ہے۔ جو کچھ ان کے پیٹوں میں آلائش ہوتی ہے گوبر اور خون کے درمیان سے ہم تمہیں خالص دودھ پلاتے ہیں جو پینے والوں کے لیے خوشگوار ہوتا ہے۔ وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ۔ اور کھجور کے درختوں اور انگور کی بیلوں کے پھلوں سے بھی جن سے تم نشہ آور چیزیں بھی بنا لیتے ہو اور اچھا رزق بھی حاصل کرتے ہو، سبق ملتا ہے۔ جو لوگ عقل سے کام لیتے ہیں ان کے لیے اس میں یقیناً ایک بڑا نشان موجود ہے۔ وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ۔ اور تمہارے رب نے شہد کی مکھی کی طرف وحی کی
کہ تو پہاڑوں اور درختوں میں اور انگور کی بیلوں وغیرہ کے لیے لوگ جو جھنجریاں بناتے ہیں ان میں گھر بنا۔ ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون۔ پھر ہر قسم کے پھلوں پھولوں میں سے کھا اور اپنے رب کے بتائے ہوئے طریقوں پر فرما برداری سے چلتی چلی جا، دیکھو اس کے اندر سے پینے کی ایک لطیف چیز نکلتی ہے جس کی مختلف اقسام ہیں، اس میں لوگوں کے لیے شفا رکھی گئی ہے، در حقیقت اس میں ان لوگوں کے لیے نشان ہے جو غور و فکر سے کام لیتے ہیں۔ والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدیر۔ اور اللہ نے ہی تمہیں پیدا کیا ہے، پھر وہ تمہیں وفات دیتا ہے، اور تم میں سے کسی کو بڑھاپے کی عمر کے نہایت ارذل حصے کی طرف پہنچا دیا جاتا ہے، جس کے نتیجے میں وہ جاننے کے بعد پھر کچھ نہیں جانتا۔ اللہ کامل علم والا، بڑی قدرت والا ہے۔ والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون۔ اور اللہ نے رزق میں بھی تمہیں ایک دوسرے پر برتری دی ہوئی ہے، پھر جنہیں برتری دی گئی ہے وہ اپنا رزق انہیں نہیں لوٹا دیتے جن پر ان کے دائیں ہاتھ قابض ہیں کہ وہ اسی رزق میں آپس میں برابر کے حصے دار ہیں، تو کیا وہ اللہ کی نعمت نبوت ہی کا جان بوجھ کر انکار کرتے ہیں؟ والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون۔ اور اللہ نے تمہاری جنس ہی میں سے تمہاری بیویاں بنائی ہیں، اور تمہاری بیویوں میں سے تمہارے بیٹے اور بیٹیاں پیدا کی ہیں، نیز اس نے تمہیں پاکیزہ چیزیں دی ہیں، کیا لوگ پھر بھی باطل کو مانیں گے اور اللہ کی نعمت کا انکار کر دیں گے؟ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِّنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ۔ اور وہ اللہ کے علاوہ ایسی چیزوں کی پرستش کرتے ہیں جو انہیں آسمانوں اور زمین میں سے کچھ بھی دینے کا اختیار نہیں رکھتی، اور نہ انہیں کسی بھی بات کا مقدور ہے۔ فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ
ان اللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ پس اللہ کے متعلق لا تعال باتیں نہ بناؤ، اللہ سب کچھ جانتا ہے اور تم کچھ بھی نہیں جانتے۔ ضرب اللہ مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون؟ الحمد لله بل اکثرهم لا يعلمون۔ اللہ نے تمہیں سمجھانے کے لیے ایک اعلیٰ درجے کی مثال بیان کی ہے۔ ایک انسان ہے جو دوسرے کے اختیار میں ہے، خود کچھ بھی نہیں کر سکتا، اور اس کے مقابلے میں دوسرا وہ ہے جسے ہم نے اپنے ہاتھ سے اچھا رزق دیا ہے، اور وہ اس میں سے پوشیدہ اور ظاہر ہر طرح سے ہمارے راستے میں خرچ کرتا ہے۔ اب بتلاؤ کیا وہ برابر ہیں؟ ہرگز نہیں۔ ہر طرح کی تعریف کا اللہ ہی مستحق ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ ان میں سے بہت سے لوگ نہیں جانتے۔ وضرب اللہ مثلا رجلین احدهما ابکم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأت بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم۔ اور اللہ نے ایک اور اعلیٰ درجے کی مثال بیان کی ہے۔ دو انسان ہیں جن میں سے ایک تو گونگا ہے، خود کچھ بھی نہیں کر سکتا، اور اپنے آقا پر بے فائدہ کا بوجھ ہے، وہ جدھر بھی اسے بھیجتا ہے اس سے کوئی بھلائی کا کام نہیں بناتا۔ کیا وہ اور ایسا شخص جو انصاف کی تلقین کرتا ہے اور خود بھی سیدھے راستے پر ہے باہم برابر ہو سکتے ہیں؟ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اور آسمانوں اور زمین کا علم غیب اللہ ہی کو حاصل ہے، اور اس موعود گھڑی کی آمد کا معاملہ تو بس یوں ہے کہ جیسے آنکھ کا جھپکنا، بلکہ وہ اس سے بھی قریب تر ہے۔ اللہ ہر چاہی ہوئی بات کے کرنے پر پوری طرح قادر ہے۔ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ لعلکم تشکرون۔ اور اللہ ہی نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے اس حالت میں پیدا کیا کہ تم کچھ بھی تو نہ جانتے تھے، اور تمہیں کان، آنکھیں اور دل دیے تاکہ تم شکر ادا کرو۔ أَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّرَاتٍ فِي جَوِّ السَّمَاءِ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ إِنَّ
في ذلك لآيات لقوم يؤمنون۔ کیا انہوں نے پرندوں کو جو فضائے آسمان میں متی و منقاد محو پرواز ہیں نہیں دیکھا؟ انہیں گرنے سے اللہ کے سوا کوئی نہیں روک رہا۔ جو لوگ ایمان رکھتے ہیں ان کے لیے اس میں یقیناً کئی نشانات ہیں۔ واللہ جعل لکم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ضعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين۔ اور اللہ نے تمہارے گھر تمہارے لیے سکون کا ذریعہ بنائے ہیں، اور اس نے چوپایوں کی کھالوں سے بھی تمہارے لیے گھر بنائے ہیں جنہیں تم اپنے سفر کے وقت اور قیام کے وقت غرض دونوں حالتوں میں ہلکا پھلکا پاتے ہو، اور بھیڑوں کی اونوں، اونٹوں کی پشموں اور بکریوں کے بالوں سے بھی ایک وقت تک کے لیے سامان اور برتنے کی چیزیں مہیا کی ہیں۔ واللہ جعل لکم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون۔ اور اللہ ہی نے تمہارے لیے اپنی پیدا کی ہوئی چیزوں سے سائے بنائے ہیں، پہاڑوں میں تمہارے لیے پناہ گاہیں بنائی ہیں، اور تمہارے لیے ایسا لباس بنایا ہے جو تمہیں گرمی سردی سے محفوظ رکھتا ہے، اور ایسا لباس مہیا کیا ہے جو تمہاری جنگوں کی شدت میں تمہیں بچاتا ہے۔ اسی طرح وہ تم پر اپنی نعمت پوری کرے گا تاکہ تم کامل فرما بردار بن جاؤ اور سلامتی میں داخل ہو جاؤ۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ اور اگر یہ مخالف سرتابی کرتے ہیں تو تمہارے ذمے پیغام الہی کا صرف کھول کر پہنچا دینا ہے۔ يعرفون نعمت اللہ ثم ينکرونها وأکثرهم الکافرون۔ وہ اللہ کا یہ احسان پہچانتے تو ہیں مگر پھر بھی اس کا انکار کر رہے ہیں، اور ان میں سے بہت سے ناقدردان ہیں۔ وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ۔ اور تصور کرو جس دن ہم ہر امت سے ایک گواہ کھڑا کریں گے، جن لوگوں نے ناقدری کی ہے نہ تو انہیں تلافی کی اجازت دی جائے گی اور نہ انہیں دہلیز تک ہی آنے اور عتاب دور کرنے کا موقع دیا جائے گا۔ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ۔ اور جن لوگوں نے ظلم کیا ہے وہ جب یہ آخرت کا عذاب دیکھیں گے تو اس کے بعد نہ تو وہ عذاب ان سے ہلکا کیا جائے گا اور نہ انہیں مہلت ہی دی جائے گی۔ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ
لهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون۔ اور جن لوگوں نے شرک کیا ہے وہ جب اپنے اللہ کے لیے بنائے ہوئے شریکوں کو دیکھیں گے تو کہیں گے ہمارے رب یہ ہمارے بنائے ہوئے شریک ہیں، انہیں ہم آپ کے علاوہ پکارا کرتے تھے۔ اس پر وہ نام نہاد شریک یہ بات ان کے منہ پر ماریں گے اور کہیں گے کہ تم سراسر جھوٹے ہو، ہمیں خدائی میں کوئی شراکت نہ تھی۔